دوسرے کو پکڑاتے نا تو کیمرہ عموماً سامنے کی سمت ہوتا ہے، تو وہ پتلی سی کاغذ کی دھار سی نظر آتی ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ اور کاغذ کو اگر تھوڑا سا نوٹ کو تھوڑا سا پلٹا جائے تو پھر نظر آتا ہے باہر سے کہ بھائی یہ اتنا بڑا نوٹ ہے. تو وہ باقاعدہ جب نوٹ کو ایسے نکالتا تو باقاعدہ نوٹ کو ٹیڑھا کرتا تاکہ عوام کو نظر آئے بڑا نوٹ ہے، پھر وہ ناتھواں کے ہاتھ پہ رکھتا، اور ناتھواں جناب پوری محفل کو چھوڑ کر پوری توجہ وہ اسی بندے کی طرف ہے، اور وہ اسی بندے کی طرف انہوں نے پورا رخ بھی کر لیا اور اسی کی طرف منہ کر کے جناب پڑھے جا رہے ہیں. تو وہ اس شخص کے پاس کافی زیادہ نوٹ تھے، اور اس نے جناب کوئی 4-5 منٹ نا، یہ 4-5 منٹ بڑے ہوتے ہیں کسی بھی محفل میں نا. اب 4-5 منٹ میں اس نے مطلب وہ 15-20 سیکنڈ کے وقفے سے ایک نوٹ دیا، پھر دوسرا نوٹ دیا، پھر تیسرا نوٹ دیا، اس طرح کر کے. تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ دیکھیں ناتخوامی کیسے ہیں کہ کس طرح مطلب وہ دنیا داروں کی طرف توجہ، اور پھر اس کا لوگوں کو دکھا کے پیسے دینا. اور بڑا نوٹ تھا اس لیے اس نے ایک نوٹ دیا، پھر 15-20 سیکنڈ کے وقفے سے دوسرا نوٹ دیا، پھر اس کو ٹیڑھا کر کے لوگوں کو دکھانا کہ بھائی میں اتنا بڑا نوٹ دے رہا ہوں، کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے. اور وہ شخص جو ہے نا وہ اب اس کا یہ عمل، اب میں کیا آپ سے عرض کروں، آپ خود سمجھدار ہیں، ساری بات سمجھ گئے ہیں. دوران نعت نذرانہ نوٹوں کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ نعت کی گہرائی میں ڈوب کر اس شعر کی مصداق بن جائیں، میں یہاں پر ہوں، دل میرا مدینے میں ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے، اگلا مدنی پھول کہ بعدہ لفافہ. بعض ناتخواں کیا کرتے ہیں کہ وہ اعلان کر دیتے ہیں بھائی میں پیسے شیسے کوئی نہیں لیتا، کوئی پیسے مجھے نہ دے، چونکہ انہوں نے پہلے سے سیٹنگ کی ہوتی ہے کہ بھائی میں 20,000 25,000 30,000 روپے لوں گا اور میں تبھی آؤں گا. اب اس نے اپنے اکاؤنٹ میں پہلے ہی پیسے ڈلوا لیے ہیں، یا بعد میں اس نے طے کیا ہوا ہے کہ بھائی 25,000 مجھے دینے ہیں. تو اب اس کو پتہ یار 10-10 20-20 کے نوٹ آ رہے ہیں، تو کیا یہ انسلٹ ہو جائے گی میری. تو وہ پھر نا بعض اوقات وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی نوٹ شوٹ مجھے نہیں چاہیے، میں تو بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا منگتا ہوں، تو خبردار مجھے کوئی نوٹ دے، بس سارے بیٹھ کے نعت سنیں. اور ان کا ذہن، یہ سب کی بات نہیں کر رہا میں، کچھ کی بات کر رہا ہوں. تو ان کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ بھائی لفافے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، جاتے ہوئے لفافہ لوں گا. وہ جو ہوتا ہے نا شادیوں پہ دیتے ہیں اکثر، وہ اس کو کیا بولتے ہیں، گفٹ کیا بولتے ہیں، مجھے تو اتنا اندازہ نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا ورڈ. وہ بڑا سا پیک سا بنا ہوتا ہے، اس کے اندر پیسے لفافہ ڈال کے، تو لفافہ شاید بولتے ہیں. بعد دو لفافے کا اصول بھی ذہن سے نکال دیں، توکل کریں، انشاءاللہ عز و جل بن مانگے جولی بھر دی جائے گی. اچھا، اگلا مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے کہ البتہ گاڑی کا کرایہ طلب کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ گفتگو دائرہ اخلاق میں ہو. دائرہ اخلاق میں رہ کر آپ گاڑی کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں. جیسے میں کلینک پہ ابھی مطلب میری سلسلہ ہے، تو میرا پروفیشن جو ہے میڈیکل ہے. تو اب میڈیکل پروفیشن سے ظاہری بات ہے کہ جب میں ایک دن کراچی جاؤں گا، ایک دن کوئٹہ جاؤں گا، ایک دن لاہور جاؤں گا، 3 دن تو میرے گئے. تو اب 3 دن کا میں خرچہ، جو بھی معاملہ ہے وہ میں اس کو کیسے کروں گا. پھر میں ایک دن کراچی جاؤں گا تو کراچی میں دوسرے دن میں نے لاہور بھی آنا ہے، تو ظاہری بات ہے میں نے تو جہاز پہ جانا ہے، گاڑی پہ تو اتنا لمبا سفر کر نہیں سکتا، ٹرین پہ. تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اب اپنی مجبوری کا اظہار فرما دیں. اپنی مجبوری کا اظہار فرما کے اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جائز طریقوں سے آپ مطالبات کر سکتے ہیں. لیکن یہ ناجائز اور حرص و طمع اور یہ معاملات کچھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ ٹھیک نہیں کیا بلکہ بعض اوقات تو یہ حرام ہوتے ہیں. تو سرکار کی نافرمانی کرتے کرتے بعض اوقات ہم حرام کھانے میں لگ جائیں تو یہ کوئی ثواب تھوڑا ہی ہے، یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ گناہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ سے عرض کرنے لگا تھا کہ توکل کریں، انشاءاللہ عز و جل بن مانگے جھولی بھر دی جائے گی. ایک شخص تھا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس بڑے پیسے ہیں. اس سے پوچھا گیا تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا میرا جو مرشد ہے نا، میرے سونے مرشد نے مجھے کسی زمانے میں ایک چونی عطا کی تھی. چونی کہتے ہیں 25 پیسے کو. یہ 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں نا، تو 50 پیسے اس کو 98 بولتے ہیں. اور چونی جو ہے نا، یہ ہم نے خود دیکھی ہوئی ہے اپنے بچپن کے زمانے میں کہ 25 پیسہ میں اس کو چونی بولتے ہیں. 25 پیسہ، 10 پیسہ، 5 پیسہ بھی ہوتا تھا، 2 پیسہ بھی ہوتا تھا، اور ایک ٹیڈی اس کو بولتے تھے 1 پیسے کو. اور وہ کہتے ہیں کہ چونی مرشد نے عطا کی ہے، تو آج تک وہ چونی ختم نہیں ہو رہی. جملہ بڑا چھوٹا سا ہے لیکن بڑی گہرائی ہے اس میں. یہ جو اللہ والے عطا کر دیتے ہیں نا، یہ ختم نہیں ہوتا اگرچہ چونی ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عطا کرتے ہیں نا تو پھر کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں سے جو امید رکھتے ہیں نا کہ پیسے مل جائیں، اتنے مل جائیں، اچھا ہے فلاں محفل سے 10,000 ہوئے، اس محفل سے 50,000 ہوئے، تو یہ دونوں ملا کے 60,000 ہو گئے، ہوئے ہوئے اس مہینے تو کمائی کوئی نہیں کی ہے. اگلے مہینے جائیں گے تو پہلے ہی فرمائش کر دیں گے بھائی میں نے 50,000 پہ لینا ہے. پھر دوسری محفل کریں گے، وہ کہیں گے نہیں 50,000 حضور نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم مشاقان رسول ہیں لیکن اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، چلے 30,000 میں کام چلا لیں. اب اگلے مہینے بیٹھ کے وہ حساب کریں گے، اچھا یہ 80,000 ہو گئے، چلے پچھلے مہینے سے اچھا کچھ کما لیا. تو یہ حساب کتاب، یہ اس طرح کی باتیں یہ نعت خوانوں کو زیب نہیں دیتی. یہ کچھ حقیقتیں ہیں، کچھ دنیا دار جن کی آوازیں اچھی ہوتی ہیں بن جاتی ہیں، لوگ وہ پیسہ کمانے لگ جاتے ہیں اور نعت خوانی کو پیشہ بنا لیتے ہیں. یہ پیشہ ور لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. تو آپ سے یہی عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین نعت خواں بنائے، لیکن اس کو پیشہ مت بنائیے گا، اس کو پروفیشن مت بنائیے گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بہت سارے کام دھندے رکھے ہیں نا، تو اپنا خرچ وہ رکھیے. نعت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیسوں کے لیے مت پڑھیے، نہیں تو پھر آپ کو پیسے تو مل جائیں گے لیکن اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا نہیں ملے گی. تو اللہ رسول جب عطا کرتے ہیں تو بن مانگے اور بے تحاشا عطا کرتے ہیں، کمی کو نہیں رہنے دیتے. تو اللہ رسول سے ہی امید رکھیے، لوگوں سے امید مت رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر خصوصی کرم فرمائے، ہمیں ریاکاری اور ہر طرح کے گناہ سے بچائے، ہر طرح کے دکھاوے سے بچائے، اور اپنی رضا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے نعت شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ گھر تعالیٰ بیٹھے علیہ بہترین وآلہ نعت خوان وسلم. بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.